الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وهم یعلمون۔ کیا تم طمع رکھتے ہو کہ وہ تم پر یقین کر لیا کریں گے؟ ان میں تو ایک گروہ ایسا بھی تھا جو اللہ کا کلام سنتا تھا، پھر اس میں جان بوجھ کر رد و بدل کر دیتا تھا، اور یہ سب کچھ وہ دانستہ کرتے تھے۔ سامعین، آج ہماری سورہ البقرہ کی آیت مبارکہ نمبر 75 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ کل ہماری گفتگو چل رہی تھی یہودیوں کے حوالہ سے کہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ ان کے جو دل ہیں وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے، اور قرآن کا ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ جو ہے وہ قیامت تک کے لیے روز روشن کی طرح آیا اور سچا ہے، اور اس کی مثال آپ اس وقت دنیا ساری دیکھ رہی ہے۔ ساری دنیا کے سامنے ہے کہ یہ کتنے سخت ترین یہ لوگ ہیں کہ انہیں انسان کہنا بھی انسان کا دل نہیں کرتا۔ حتیٰ کہ خود کئی غیر مسلم لوگوں نے احتجاج کیا، اور بھرپور احتجاج کیا، کہ کسی بھی جنگی قوانین میں کبھی بھی بچوں کو تو شہید نہیں کیا جاتا۔ یہ دنیا کا انٹرنیشنل ایک لا ہے، خواتین کو قتل نہیں کیا جاتا۔ کبھی جو ایک رفاہی اور فلاحی ادارے ہوتے ہیں، جیسے ہاسپٹل ہے، کوئی اسکول ہے، بچوں کا اسکول ہے، کالج، یونیورسٹی، یہ انٹرنیشنل رولز ہیں جنگ کے کہ ان کو کبھی نقصان نہیں پہنچایا جاتا۔ ہسپتال سب کے لیے کھلے رہتے ہیں، لیکن یہ ایسے سخت ترین ہے کہ پتھروں سے، قرآن نے کہا پتھر سے بھی زیادہ سخت دل ہیں، کہ انہوں نے ہاسپٹل کے اندر ہر چیز کو تباہ و برباد تہس نہس کر کے بچوں کو تڑپتے ہوئے وہاں مار دیا۔ حاملہ عورتوں کے جانیں وہاں تڑپ تڑپ کے نکل گئے، لوگوں کے آکسیجن ماسک اتار کے پھینک دیے، وینٹیلیٹر سے جو لوگ تھے ان کو وہاں سے بند کر کے انہیں ابدی نیند سلا دی۔ یہ کسی بھی انسانی معاشرے میں بھی کلمہ، یہودیت، عیسائیت، ہندو، سکھ، اس سے بعد کی بات ہے، ایک انسان ہونے کے ناطے سے جس کا تعلق انسانیت سے ہے، ایسا تو شاید جانور بھی ظلم نہ کرتے، جو ظلم ان جانوروں سے بھی بدتر یہ لوگ ہیں، بلکہ انہیں جانوروں سے بھی بدتر کہا جانا چاہیے، اور ہیں کہ جن کے اندر وہ انسانیت والا بھی احساس نہیں، اور پھر یہی لوگ کل اٹھیں گے اور یہ ہمیں انسانیت کا درس سکھائیں گے، یہی ہیومن رائٹس کی بات کریں گے، یہی یہ لوگ آواز اٹھائیں گے کہ یہ انسانیت ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، اس کائنات کے اندر جو انسانیت کا پیغام اور درس ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے ہیں، قیامت تک کوئی نہیں دے سکتا، یہ یقین کر لیجئے، اور یہ طے ہے۔ یہ ہمارے پیارے نبی حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک تھی کہ بچے آتے، فرمایا یہ ہمارے بھی بچے ہیں، کافروں کے بچے ہیں، یہ ہمارے بچے ہیں، فرمایا کبھی بھی ان کو کوئی تکلیف نہ دینا۔ یہ خود یہود و نصارہ کی کتابوں میں لکھا ہے، جو انہوں نے کتابیں لکھی مستشرقین نے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے فرمایا خبردار کبھی کافروں کی عورتوں کے ساتھ تم کوئی بدتمیزی نہ کرو، ان کے پردے کا خیال رکھنا، انہیں تکلیف نہ دینا، انہیں بڑے احترام کے ساتھ قیدی بنا کے لے آنا، ان کی عزت میں فرق نہ آئے۔ تیسری چیز، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ہمارا دین ہے، کیا آقا نے فرمایا ان کی کھڑی فصلوں کو نہ جلانا۔ یہ ہمارے دین کا سبق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان کے پھلدار درخت ہیں ان درختوں کو مت کاٹنا۔ یہ دنیا کو آج سمجھنا چاہیے۔ ہمارے مسلمان جنہیں وہ لبرل کہتے ہیں، لبرل،
یہ لفظ ایک پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، لبرل، وہ جناب ہمیں سناتے ہیں جی یہ ہیومن رائٹس، یہ ہیومن رائٹس، یہ فلاں ہیومن رائٹس، بیٹھ کے گھنٹے گھنٹے باتیں کرتے ہیں۔ اب انہوں نے نبی کی سیرت کو پڑھا ہوتا، انہیں اندازہ ہوتا اس کائنات میں ہیومن رائٹس کا صرف ایک ہی عظیم اور سب سے اعلیٰ اور عرفہ علم بردار ہے، جس کا نام حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور صرف آپ کا دین ہے، اور وہ دین اسلام ہے جس نے، کل ہی میں نے بات عرض کی کہ ہمارے قرآن میں یہ لکھا ہے، ہمارے دین کی اس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ جس نے کسی بھی جان کو، چاہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم، اس کو ناحق قتل کیا تو ہمارا دین ہمیں سبق دیتا ہے اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ کیا کبھی یہ آواز ان لوگوں نے کبھی اٹھائی؟ کبھی نہیں اٹھائی۔ اور یہ لوگ ہیں آج کہاں ہیں وہ جو آپ کو ٹی وی پہ نظر آتے تھے انسانیت کی بات کرنے والے وہ لوگ؟ اور اگر خدا نخواستہ کسی مسلمان سے دنیا میں ایک ہاسپٹل نہیں، ڈسپینسری پہ بھی حملہ ہو جاتا، کسی ایک مسلمان ملک سے یا کسی مسلمان فوجی سے، پوری دنیا میں بابیلا ہونا تھا، مسلمان دہشت گرد ہو گئے، مسلمان دہشت گرد ہے، مسلمان ٹیررسٹ ہے، کہ انہوں نے ایک وہ جناب ڈسپینسری پہ حملہ کر دیا۔ اگرچہ ہم تو ایسا نہیں کرتے، مسلمان کبھی بھی ایسا نہیں کرتے، پوری دنیا میں کوئی بھی ہمارا مسلم فوجی ایسا کبھی نہیں کرتا اور نہ کبھی کرے گا، چونکہ ہماری تربیت ہی یہ ہے اور ہمیں سبق یہ دیا ہے ہمارے دین نے کہ ہم ایسا کبھی نہیں کریں۔ لیکن اب پوری دنیا نے دیکھا، ایک ہاسپٹل نہیں، 3 بڑے ہاسپٹل جو مین وہی ہاسپٹل تھے، ان کا نظام ہی سارا ڈسکنیکٹ کر دیا گیا اور وہاں بم چلا دیے گئے۔ دنیا میں کبھی ایسا ہوا؟ اور کل پھر یہی ہمارے ملک کے یہ لبرل اٹھیں گے اور پھر ہمیں یہ درس سنائیں گے ٹی ویوں پہ بیٹھ کے۔ اس لیے قرآن پڑھو اگر حقیقت سمجھنی ہے۔ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کیا کریں، وہ یہ کہہ رہا ہے تو وہ ٹی وی پہ یہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے، اب ہم کدھر جائیں؟ بھئی آپ نے کدھر جانا ہے؟ ہم نے کدھر جانا ہے؟ اللہ فیصلہ فرما چکا 1500 سال پہلے۔ یہ بات سن لیں، ہم نے کدھر جانا ہے یہ 1500 سال پہلے ڈیسیژن ہو چکا، اور وہ قرآن آ چکا کہ تم نے کدھر جانا ہے۔ ہم نے ادھر ہی جانا ہے جدھر ہمیں اللہ اور اللہ کا رسول لے جانا چاہتا ہے، ہم نے ادھر ہی جانا ہے جدھر ہمیں قرآن لے جانا چاہتا ہے، قرآن ہمیں جس طرف لینا چاہتا ہے۔ قرآن نے کیا فرمایا؟ یہود و نصارہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ یہ کسی مولوی کا قول نہیں ہے، یا کسی مفتی شیخ الحدیث کا قول نہیں ہے، یہ قول میرے اللہ کا ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے۔ پیدا کرنے والا بہتر جانتا ہے اپنی پروڈکٹ کے بارے میں کہ یہ کیا ہے، وہ سب سے بہتر جانتا ہے۔ اسی اللہ نے فرمایا قرآن میں، کسی یہ مفسر نے تو نہیں لکھا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہودیوں نصرانیوں کو، یعنی عیسائیوں اور یہودیوں کو اپنا دوست مت بنانا، یہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں بنیں گے۔ اب جب ان سے یہ آیت سنائی جائے نا جی، آگے سے پھر اس آیتوں کی بھی تعویلیں کرتے ہیں، یہ تب کے لیے تھا، تو میں نے کہا قرآن تب کے لیے ہے یا اب کے لیے بھی ہے اور قیامت تک کے لیے؟ قرآن قیامت تک کے لیے۔ اب ان کی ایک اور بدتمیزی کا یہاں ذکر اور ان کی ایک بد اخلاقی کا ذکر کیا گیا، اور محبوب آپ کا تو یہ توجہ ہے، خواہش ہے، آپ تو چاہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں تم پر، حالانکہ یہ ایک ایسی جماعت ہے، ان میں سے یہ لوگ ایسے ہیں، اور بعد نے کہا یہ منافقوں کے بارے بھی آیا، تو ظاہر ہے یہ منافق جو لوگ تھے جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا یہ بھی اکثریت ان یہود و نصارہ کی تھی، اور بعد نے کہا کہ یہ کفار تھے، بت پرست تھے۔ اب یہ کیا کرتے؟ اللہ کا کلام سنتے، یسمعون کلام اللہ، اللہ کا یہ کلام سنتے، ثم یحرفونہ من بعد، پھر اس میں تحریف کر دیتے۔ اب یہ براہ راست یہودیوں کے پاپس کے بارے میں، ان کے فادرز کے بارے میں، کہ یہ کیا کرتے؟ کلام سنتے، اپنے نبی سے وہ کلام سنتے، اس دور میں بھی ظاہر یہ منافق لوگ تھے، اس میں تعریف کر دیتے۔ اب یہ چلتا چلتا نظام آج تک تھما نہیں ہے، یہ تعریف والا کام آج 2023 میں بھی ہو رہا ہے، تورات میں، بائبل میں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ قرآن کے تو حقائق ازل سے ہیں، ابد تک رہیں گے،
الحمدللہ الحمدللہ، ہمیں یہ فخر ہے اس بات پر کہ اللہ نے ہمیں وہ کتاب دی ہے، زمانہ لاکھ بدلے قرآن وہی ہے۔ زمانے کی کروٹیں بدلتی رہیں، مزاج بدلتے رہیں، قرآن تب بھی وہی تھا، قرآن آج بھی وہی ہے۔ اور قرآن کا کیا معجزہ ہے، کیا قرآن کا اعجاز ہے، جس جدید سے جدید دور میں بھی، جدید سے جدید ٹیکنالوجی بھی آ جائے، آپ کو قرآن اس سے بلند نظر آئے گا۔ دنیا میں کتابیں ہوتی ہیں نا، لکھی جاتی ہیں کتابیں، ہمارا شغف کتابوں سے ہی ہے، تو ایک کتاب ایسی ہوتی ہے کہ ایک وقت کے بعد اس کتاب کو ہم لائبریری کے کونے میں رکھ دیتے ہیں کہ نہیں اب اس کی ضرورت نہیں رہی، اب موڈیفائی ہو گئی ہیں چیزیں۔ پھر اس کے بعد ایک کتاب آگے لکھی جاتی ہے، ایک وقت آتا ہے اس کو بھی کونے میں رکھ دیا جاتا ہے کہ نہیں اب مزید موڈیفائی معاملات ہو گئے ہیں، اب اس کی ضرورت نہیں رہی، اب اس دور کے تقاضوں کو یہ کتاب پورا نہیں کرتی۔ لیکن سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ قرآن واحد کتاب ہے، جہاں جہاں موڈیفائزیشن جتنی بھی ہوتی رہی، آپ کو ہر دور میں قرآن اس سے اوپر نظر آئے گا۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ نہیں معجزہ؟ اور کتنا بڑا معجزہ ہے۔ کبھی دنیا میں ایسا ہوا، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ یہ سب اب وہ کیا کر رہے ہیں جی، تورات میں کبھی کوئی تبدیلی کر رہے ہیں، کبھی کوئی تبدیلی کر رہے ہیں، بائبل میں کبھی کوئی تبدیلی ہو رہی ہے، کبھی کوئی تبدیلی ہو رہی ہے۔ اللہ نے اسی لیے تو فرمایا تھا، کلام چونکہ اللہ کا ہے، اس کو پتہ ہے، وہ جانتا ہے، اس کو علم ہے کہ اب کائنات میں وہ بات نہیں چل پائے گی، اب کائنات میں صرف ایک ہی کتاب کامل رہے گی جس کا نام قرآن پاک ہے، اور وہی اب ہدایت نامہ ہے سب کے لیے۔ اس وقت کائنات میں ہدایت نامہ کیا ہے؟ وہ واحد قرآن پاک ہے، باقی سب تحریف ہو چکا۔ حتیٰ کہ عیسائیوں کے اندر بہت سارے فرقے ہیں، یہ لمبا موضوع، اس میں پھر کبھی بات کریں گے۔ عیسائیوں کے اندر اب بہت سارے فرقے ہو گئے ہیں کہ ہر ایک کی بائبل الگ الگ ہوگی۔ فرقے ہم میں بھی ہیں اور بہت سارے ہوئے، بڑی تقسیمیں ہوئیں، لیکن الحمدللہ ہر فرقے کے پاس قرآن ایک ہی ہے۔ ہر فرقے کے پاس قرآن ایک ہی ہے، قرآن نہیں بدلا کسی نے، اور نہ کوئی بدل سکتا ہے، اور نہ کبھی کسی نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ جس نے بھی جو بھی بات سنائی ہے وہ ظاہر ہے پارے یہی 30 ہے اور قیامت تک یہی ہیں، لیکن انہوں نے اپنے چیپٹرز جو ہیں وہ تقسیم کر لی، اور اپنے چیپٹرز میں اپنے اور طرح کی تبدیلیاں کر دی۔ اس پر باقاعدہ ان لوگوں کے اپنے اقرار موجود ہیں، خود اقرار ان کے موجود ہیں۔ تو فرمایا وہ کیا کرتے ہیں؟ کلام کو تبدیل کرتے ہیں، تحریف کرتے ہیں، حالانکہ اس کو سمجھ چکے ہیں، جان چکے ہیں۔ یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے، جاننے کے باوجود پھر تبدیلی کر دیتے ہیں، بات کو صحیح ہونے کے باوجود چینج کر دیتے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یہ سب کچھ وہ جان بوجھ کے کرتے ہیں، یہ سب کچھ کیا کرتے ہیں؟ جان بوجھ کے کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور ہمارے لیے سبق ہے کہ کہیں ہم اپنی زندگی میں تو کوئی ایسا کام نہیں کرتے، کہیں ہم ایسا تو نہیں کہ جانتے ہوئے کہ یہ چیز حرام ہے، یہ ناجائز ہے، اور پھر اس کو ایڈاپٹ کرتے ہیں، پھر اس کو حاصل کرتے ہیں۔ کہیں ہم تو اپنی زندگی میں ایسا نہیں کر رہے۔ قرآن ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ اے اہل ایمان، لا علمی میں اگر کوئی چیز ہو جائے تو وہ ایک الگ بات ہے کہ تمہیں علم نہیں تھا، لیکن جب تمہیں جس چیز کا علم آ جائے تو پھر اس میں دانستہ طور پر کبھی اللہ کی نافرمانی مت کرنا، اس میں اللہ کی نافرمانی مت کرنا۔ مجھے کل بڑی خوشی ہوئی، ایک ہمارے یہاں درس قرآن میں دوست ہیں، تشریف فرمائے، اور بھی وہ تشریف لائے تو انہوں نے کچھ کہا کہ یہ جو کوئی فلاں جگہ سے وہ ہمیں پیسے ملتے ہیں اضافی جو سود کے ہوتے ہیں، تو ہمیں تو وہ تو پروفٹ اور نفع ہی دیتے ہیں، تو وہ میں سارے واپس کرنا چاہتا ہوں انہی کو، کہ آپ نے وہ جو درس آپ نے دیا اور اس میں بات آپ نے بتائی ہمیں، مجھے اتنی خوشی ہوئی۔ میں نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ میرے اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ قرآن کا اثر ہے، یہ قرآن کی اس بات کا اثر ہے۔
وگرنہ دولت تو بڑی پیاری ہوتی ہے اور پھر جو آ گئی لگ گئی سسٹم میں تنخواہ میں آ رہی ہوتی ہے وہ چلی گئی، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں تو بہت ساری اس میں ہیں، قرآن کی ایک آیت سن لیجیے۔ انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس میں کیا ہے، معصوم صرف نبی ہوتے ہیں یا رسول ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کائنات میں کوئی معصوم نہیں ہے، معصوم تو وہی ہیں، اس کے علاوہ ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، مالک نے اسی لیے تو توبہ رکھی ہے۔ لیکن جب انسان میں خوف اللہ کا آئے اور انسان کسی چیز سے واپس آ جائے تو اس کا درجہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فرمایا جو رب کے خوف سے کسی جگہ پر جانے سے رک گیا اور اس نے اس برائی سے واپس آ گیا، یا اس سے جانے یا انجانے میں وہ برائی ہوئی، اس کو جب پتہ چلا احساس ہوا تو اس سے واپس آ گیا، فرمایا اس کا اتنا درجہ ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس کو ایک نہیں 2 جنتیں دوں گا، میں اسے 2 جنتیں دوں گا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے تو مبارک ہے کہ انہوں نے قرآن کا پیغام سمجھ لیا، سن لیا۔ ظاہر ہے پہلے زندگی میں ہو سکتا ہے انہیں سمجھانے والا ہی ایسے کوئی نہ ملا ہو، اس انداز سے بات سمجھائی نہ گئی ہو، اب موقع ملا، قرآن کو خود براہ راست سمجھا۔ ظاہر ابھی آپ براہ راست سیکھ رہے ہیں، آپ کو آیت بتائی جاتی ہے، آپ کے سامنے آیت پڑھی جاتی ہے، آیت کا نمبر بتایا جاتا ہے، اردو میں بھی انگریزی میں بھی، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آپ یہاں سے نکال کے پھر تسلی کے لیے پھر سن بھی سکتے ہیں۔ اب ظاہر ہے جب یہ انسان براہ راست ایک چیز کو سیکھتا ہے اور پھر وہاں اس کو حاصل کر کے سمجھتا ہے تو پھر اس کا اثر انسان کی زندگی پر ضرور ہوتا ہے۔ آپ اس وقت براہ راست سیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے قرآن پاک پڑھا ہے، آپ کو کہیں شک بھی ہو تو آپ ابھی دعا کے بعد آ سکتے ہیں، یا ابھی کوئی پوچھ سکتا ہے کہ مفتی صاحب یہ فلاں آیت میں مجھے ابھی کنفیوژن ہے، یا یہ سمجھ نہیں آ رہی، یا یہ جو آپ نے پڑھی ذرا یہ مجھے دوبارہ یہ آیت دکھا دیں کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے سامنے قرآن پاک پڑھا ہوا ہے، سب چیز آن ریکارڈ ہو رہی ہے، تو انسان پھر سوچتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے تنہائی میں بیٹھ کے کہ ہاں کہیں مجھ سے کہیں غلطی تو نہیں ہو رہی۔ اور یہ یاد رکھیں جس میں یہ احساس پیدا ہو جائے اسے مبارک ہو، میرا اللہ اس سے راضی ہے اور وہ اللہ کی نظر میں ہے، اور اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہوتا ہے نا اس سے توفیق توبہ چھین لیتا، اللہ اس سے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ سیاہی لگا دیتا ہے، اس کا دل سیاہ ہوتا چلا جاتا ہے اور پھر اس کو برائی برائی نظر ہی نہیں آتی۔ یاد رکھیے جس بندے کو برائی برائی نظر نہ آئے اور وہ پھر کرتا جائے تو اللہ اس سے شدید ناراض ہے، اسے اللہ کے حضور توبہ کر کے اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہیے۔ اور جب انسان کے اندر برائی سے نفرت ہو اور نیکی کی محبت ہو اور برائی اس کو بری لگے اور اس سے وہ بچ جائے تو اسے مبارک ہو، میرا اللہ اس سے راضی ہے، میرا اللہ اس سے راضی ہے۔ اللہ ہمیں ہر قسم کی برائیوں سے محفوظ رکھے۔ جو ہم قرآن سنتے ہیں اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو غلطیاں پہلے ہو گئیں یا جانے میں انجانے میں اس پر ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور آئندہ اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور لوگوں کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ خدا ایک ہی ہے، اللہ ایک ہی ہے، بندہ اور اللہ کا معاملہ ہے، کوئی توبہ کر لینا تو اس کو آپ اللہ بن کے اس کے پیچھے نہ پڑ جائیں کہ کل تے تو ایسی تے ہوں جو گئے، یہ آپ کو حق نہیں ہے، نہ آپ اس کے اللہ ہیں نہ آپ رسول ہیں، یہ حق صرف اللہ رسول کو ہے، اس کے علاوہ کائنات میں کسی کو نہیں۔ ایک دفعہ فاروق اعظم نے ایک شخص کے بارے ایسی بات کی تھی، رسول جلال میں آ گئے تھے اور میں تجھے کس نے حق دیا، تجھے کس نے یہ حق دیا؟ فرمایا توبہ کے بعد سارے، جس نے صدق کے دل سے توبہ کی، توبہ کے بعد اس کے سارے گناہ صاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، جو جانے انجانے میں غلطیاں ہو گئیں اس پہ توبہ سچی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔